الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، پھر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ لوگ تشریف رکھیں۔ آپ کی زبان میں باتیں ہو رہی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور پتہ ہے کہ یہ کلمات کا سلسلہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی معروف کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ سے پیش کیا جا رہا ہے، سلسلہ جاری ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی النما والطہارہ، یعنی مال کے اندر بڑھوتری اور صفائی۔ آپ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالیں گے، جو مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، اور آپ کے مال میں صفائی آئے گی، آپ کا مال پاک ہوگا۔ اور شرعی طور پر زکوٰۃ کہتے ہیں وہ مال جو متعین مالوں میں سے جو مال نصاب کو پہنچ چکا ہو، جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو، تو مخصوص لوگوں کے لیے جو مقدار زکوٰۃ کے طور پر نکالا جاتا ہے، اس مال کا نام، اس مقدار کا نام زکوٰۃ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 103 نمبر کی آیت پڑھی گئی۔ اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں، صدقہ لے لیں، زکوٰۃ لیں۔ یہ زکوٰۃ کا مال ان کے مالوں کی صفائی کرے گا یا انہیں ان کے گناہوں سے صاف کرے گا، اور پھر اس کا تزکیہ نفس بھی ہوگا۔ وہ تزکیہم بہا، مال کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی، وہ مال جو نصاب کو پہنچ چکا ہو، اگر زکوٰۃ نکالا جائے تو مال بھی صاف ہوتا ہے، اور پھر شخص بذات خود اس کے اندر تزکیہ نفس آتا ہے، مال کی صفائی بھی ہوتی ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے مختلف آیات ہیں۔ اللہ نے سورہ روم آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو تم زکوٰۃ، یہ سود دیا کرتے ہو، ربا کہتے ہیں سود، جس سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو تم سود ادا کرتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، یہ مال، یہ سود کا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور کہتے ہیں جو مال زکوٰۃ کے طور پر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ تم ادا کرتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو تم دوگنے مال والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کا معنی
بڑھوتری اور اضافہ کا بھی ہے۔ زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ بظاہر دیکھا یہ جاتا ہے مال میں کمی آ گئی، نہیں، اللہ نے کہا کہ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تم دگنے مال والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ زکوٰۃ گویا کہ سبب بنا مال میں اضافے کا، بڑھوتری کا۔ اور یاد رکھا جائے، جس طرح سارے اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی آپ مخلص رہیں، اخلاص کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ نہیں کہ اللہ نے ہمارے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، مال میں کمی آ رہی، نہیں، آپ کے مال کی صفائی بھی ہوگی، مال میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ اس شرط کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ زکوٰۃ کو اللہ نے ہمارے مال میں فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائی، کتنا بہترین اسلام کا نظام ہے۔ زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ ماحول اور معاشرے سے آپ کی سوسائٹی سے، آپ کے سماج سے فقر و فاقہ دور ہوگا، لوگوں سے تنگی ختم ہو جائیں گی۔ آپ اگر اپنے فقراء اور مساکین بھائیوں کا خیال رکھیں گے، یا آپ کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، جو تنگ ہے مالی اعتبار سے، غربت اور تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو ان کا آپ کے مالوں میں حق ہے۔ آپ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکال کر اپنے قریبی رشتہ داروں میں، جس کا نفقہ اور خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار وہ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان پر زکوٰۃ کا مال صرف کریں، انہیں زکوٰۃ کا مال دیں، اور ایسے ہی آپ کے جو قریبی پڑوسی ہیں انہیں بھی زکوٰۃ کا مال دیں۔ اگر واقعی جو نصاب شریعت نے متعین کیا ہے، نصاب کے حساب سے جو مقدار ہے زکوٰۃ کا، اگر ادا کیا جائے، اللہ کی قسم، ماحول اور معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ ہوگا، یہ تنگی ختم ہو جائے گی، اور پھر آپس میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا۔ وہ فقیر اور مسکین جو صاحب اموال سے جلتا ہے، حسد اور بغض رکھتا ہے، آپ اگر ان کا حق اپنے مالوں میں سمجھ کر دیتے ہیں تو ان کے دلوں سے حسد اور بغض بھی ختم ہو جائے گا، وہ حسد اور کینہ اور بغض محبت میں تبدیل ہو جائے گا میرے بھائی۔ اور پھر اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو تو پھر ہم پریشان حال بھی ہوں گے، اللہ کے ہاں بڑی گرفت ہوگی، مجرم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی 180 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال سے نوازا ہے، مال و دولت دی ہے، پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بخل سے کام لیتے ہیں، مال میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، اور یہ خیال ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ کہتا ہے بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کا یہ عمل بخل سے کام لینا، مال کو جمع کر کے رکھنا اور صاحب حق ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا، اللہ نے فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ مال اس کے لیے شر اور نقصان کا باعث ہوگا، یہ بخل کا عمل اس کے لیے شر کا باعث ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ مال جس کو ہم نے گن کر رکھا، جمع کر کے رکھا، غریبوں کا حق ادا نہیں کیا، مسکینوں کا حق ادا نہیں کیا، اسی مال کو گلے کا طوق کل قیامت کے دن بنا دیا جائے گا، وہ مال ہمارے گلے کا طوق ہوگا، ہار بنا دیا جائے گا۔
اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تم عمل کرتے ہو ایک ایک عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ پتہ یہ چلا، بلکہ حدیث بھی آتی ہے اس تعلق سے کہ جو صاحب مال اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں بڑی سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے اس آیت کے اندر دیکھ لیا کہ اس مال کو گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے سورہ توبہ کی 34 اور 35 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے اللہ کے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، عذاب علیم انہیں گرفت میں لے لے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسی کے مال کو، جس مال سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور کمی کا احساس کرتے کہ ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، اس مال کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اس گرم مال سے جو جہنم کی آگ میں گرم کیا گیا ہوگا، تپایا گیا ہوگا، فتکوی بها جباہم، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہی مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے، تم چکھو اس مال کی وجہ سے جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا ہمارے مال میں، ہماری دولت میں ہمارے بھائیوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، ہماری پڑوسی جو محتاج ہیں ان کا حق ہے، ہم احسان نہ کریں، اللہ نے ہمارے معلوم ان کا حق بنایا ہے، ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اور پھر صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد رہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون کنز احدکم یوم القیامہ شجاعا اقرعا یفر منہ صاحبہ فیطلبہ ویقول انا کنزک قال واللہ لن یزال یطلبہ حتی یبسط یدہ فیلقمہا فا، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جو اپنے مال کو جمع کر کے کنز بنا کر کے، خزانہ بنا کر کے رکھا، وہ کل قیامت کے دن وہ کنز، وہ جمع شدہ مال گنجا سانپ بن جائے گا۔ شارح حدیث شرح کرتے ہیں اقرع کا کہ اقرع وہ مال، کہتے ہیں اقرع جس مال سے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، وہ جمع شدہ مال شجاعاً اقرع یعنی گنجا سانپ بن جائے گا، اور ایسا زہریلا سانپ، اژدہا سانپ کہ شدت زہر کی وجہ سے اس کے سر کا بال اڑ گیا ہوگا، یا زیادہ عمر والا سانپ ہونے کی وجہ سے سر سے بال اڑ گیا ہوگا، ختم ہوگا۔ یا پھر منہ صاحبہ، وہ صاحب مال جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی وہ بھاگے گا، سانپ سے بھاگے گا۔ وہ یقول، اور وہ سانپ طلب کرتے ہوئے، انہیں بلاتے ہوئے کہے گا آؤ انا کنزک، میں تمہیں جمع شدہ مال ہوں۔ قال واللہ لن یزال یطلبہ، ہمیشہ وہ اژدہا سانپ اسے اپنے طرف بلائے گا جنہوں نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کیا ہوگا، حتی یبسط یدہ، وہ صاحب مال اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا، فیلقمہا فا، اور وہ اژدہا سانپ اس کے ہاتھ کو اپنے منہ کا لقمہ بنا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس طرح کی سزاؤں سے بچائے میرے بھائی۔ تو آج قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ انشاءاللہ باقی زکوٰۃ کے مسائل اگلے کلمے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔